نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قصہ قبول توبہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا۔ توبہ آدم بشفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہوئی۔ الہام ہوا، اے آدم، تم اور جو روح تمہاری سرندیب میں جا رہو تو فرزند تمہارے پیدا ہو۔ آدم برزائے الہی ہندوستان میں آئے، بود و باش اختیار کی۔ ایک روز جبرائیل 7 پارے لوہے کے لے کر ان کے پاس آئے تاکہ ان کو آہنگری سکھلاوے۔ حاجت آگ کی ہوئی، آواز آئی، اے جبرائیل، آگ مالک دوزخ سے مانگ لے۔ جب انہوں نے آگ لا کر آدم کو دی، گرمی اور تپش سے ہاتھ ان کا جلا۔ آدم نے زمین پر ڈال دی۔ وہ آگ 7 دفعہ زمین کو چھید کر کے پھر دوزخ میں جا رہی، اور خبر ہے کہ اسی طرح 7 دفعہ دوزخ سے آگ لائی، پھر دوزخ میں جا داخل ہوئی۔ آواز آئی، اے جبرائیل، 7 دریائے رحمت سے دھو کر اسے لا، تب ٹھہرے گی۔ اور ارشاد باری ہوا کہ آدم کو انہوں نے پتھر سے چخماق جھاڑ کر آگ نکالی، اور جبرائیل نے ان کو آہنگری سکھلائی اور آلات کھیتی کرنے کے درست کیے۔ جبرائیل نے ایک جوڑا بہشت سے بیل کالا لا دیا، اور بعضوں نے کہا ہے کہ 2 گائے عین البقر سے لا دیں، اور ایک مشت گندم بہشت سے لا دیا، اور کہا تو اپنے ہاتھ سے زراعت کر کے اس سے اپنی غذا حاصل کر۔ تب آدم نے وہ دانہ زمین پر چھینٹ دیا اور ہل جوتا۔ جب بیل کج کچلنے لگا تب حضرت نے اس پر ایک لکڑی ماری۔ اس وقت بیل کو زبان ہوتی تھی اور وہ نہیں سنا۔ بیل نے کہا، اے آدم، مجھ کو کیوں مارتا ہے؟ اگر تجھے عقل ہوتی تو اس دنیا میں تو نہ پھنستا۔ آدم اس بات کو سن کر غصے میں بیل کو چھوڑ دیا اور وہ چلے گئے۔ پھر جبرائیل ان کے پاس آئے اور کہا، تو کہاں جاتا ہے؟ آدم نے کہا، بیل نے مجھ سے سرزنش کی۔ جبرائیل نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ رنج میں گرفتار رہے گا۔ اب تم کو رنج و عذاب برداشت کرنی ہے، تبھی نعمت کھاؤ گے۔ پھر آدم نے دوسری دفعہ ہل جوتنا شروع کیا۔ پھر بیل کجی کرنے لگا۔ پالان میں اس کو جوا بھی کہتے ہیں، وہ نیچے کر لیا اور کھڑا ہو رہا۔ پھر حضرت نے اس کو لکڑی ماری۔ تب بیل نے رو بسوی آسمان کیا اور رویا۔ پس آدم نے اس کو دخ چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ اور پھر جبرائیل تشریف لائے اور کہا کہ تو کہاں جاتا ہے؟ وہ بولے کہ بیل نے آزردہ ہو کر خدا کی درگاہ میں تضرع کیا۔ جبرائیل نے کہا، خدا تعالیٰ نے تم کو سلام کیا اور کہا، فرمایا کہ تو نے بھی بہشت میں ایسا ہی کیا تھا۔ اب اس وقت تم پر اذیت ہوگی اور تم بیل پر سختی کرو گے، پھر وہ درست نہ ہوگا۔ تو جلد جا، اپنے کام میں مصروف رہ، میں بیلوں کی زبان پر مہر کر دوں گا تاکہ وہ بات نہ کر سکیں۔ تب اچھی طرح سے ان سے کام لو۔ پھر آدم کھیتی کرنے میں مشغول ہو گئے۔ زمین پر گیہوں چھینٹا، وہ بار لایا، پھر پختہ ہوا، تب کاٹ لیا۔ یہ سب کا 7 گھڑی میں تیار ہو گیا۔ زمین نے کہا، اے آدم، مجھے معاف رکھو کہ میں ضعیف ہوں، وگرنہ اس سے بھی جلد گیہوں تم کو دیتی۔ آدم نے جب گیہوں کو مل کے صاف کر کے کھانا چاہا، تب جبرائیل نے فرمایا کہ اول گیہوں کو پیس پاس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے آگ میں سینک، تب کھا۔ حوا نے ان سے تعلیم پا کر اپنے ہاتھ سے پیس پاس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے روٹی پکا کے آدم کے سامنے لا رکھی۔ آدم نے چاہا کہ کھا میں۔ جبرائیل نے فرمایا، ذرا تأمل کر، آفتاب غروب ہونے دے کہ تو روزے دار ہے۔ جب شام ہوئی، آدم اور حوا دونوں نے ساتھ مل کر روٹی کھائی۔ پھر دوسرے روز جب اشتہا کھانے کی ہوئی تو آدم نے دیکھا کہ ایک خال سیاہ سینے پر ان کے نظر آیا اور جلدی بڑھ گیا، یہاں تک کہ ہفت اندام ان کے سیاہ رنگ ہو گئے۔ وہ ڈرے گئے، معلوم کیا شاید کہ مجھ پر یہ دوسری ذلت آ گئی۔ جبرائیل نے فرمایا، اے آدم، روزہ رکھ، آج کچھ مت کھا، تیرے بدن کی سیاہی مٹ جاوے۔ آدم نے اس دن کھانا نہ کھایا اور روزہ رکھا۔ کچھ دن بعد بدن ان کا سفیدے پر آیا۔ پھر دوسرے دن جبرائیل تشریف لائے، ان کو بولے، اور بھی 2 روز تم روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ تم کو شفائے کامل بخشے۔ اور ان روزوں کا نام ایام بیض ہے۔ 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ ہر مہینے کی حضرت آدم پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا، اور اس زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ کے زمانے تک اس پر عمل تھا۔ پس حضرت آدم نے ہندوستان میں آ کر مسکن کیا۔ حوا حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنی۔ بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام اقلیمہ رکھا، وہ نہایت خوبصورت تھی۔ پھر حوا حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنی، جن کا نام حابیل اور بیٹی کا نام غازہ رکھا، مگر یہ خوبصورت نہ تھی۔ مروی ہے کہ حوا 120 بار جنی تھی، ہر دفعہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنی۔ دوسری روایت میں ہے کہ 180 بار جنی تھی، اور ایک روایت میں کی گئی کہ قابل ماں کے بطن میں بہشت میں تھے اور پیدائش ان کی دنیا میں ہوئی، اس واسطے کہ بہشت جائے پاک ہے، نہ جائے آلودگی۔ خون کی
جائے آلودگی خون کی۔ جب حابیل اور قابیل دونوں بڑے ہوئے تب جبرائیل تشریف لائے اور آدم سے کہا، خدا تعالیٰ نے تم پر سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ دونوں بھائی کو دونوں بہن کے ساتھ یعنی قابیل کی بہن کو حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کو قابیل کے ساتھ شادی کر دو۔ تب انہوں نے حال شادی کا اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کے کہہ دیا۔ اس بات کو سن کر قابیل نے انکار کیا اور کہا کہ میری بہن اقلیمہ صاحب جمال ہے، میں اس کو نہیں دوں گا۔ آدم نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو مان لے۔ ان سے کہا، نہیں مگر تم حابیل کو دوست رکھتے ہو، بس اب دوستی کے تم کہتے ہو۔ پہلے جس نے ادو الحکمی اپنے ماں باپ سے کی وہ قابیل تھا۔ آخر آدم نے بموجب حکم خدا کے قابیل کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل کے ساتھ کر دی۔ بعد اس کے قابیل نے حسد سے حابیل کو کہا کہ تو میری بہن اقلیمہ کو طلاق دے دے تو میں اپنی خدمت میں رکھوں۔ حابیل نے کہا، یہ میری جورو ہے، میرے باپ نے اس کے ساتھ شادی کر دی ہے، میں ہرگز اپنے والد کا حکم رد نہ کروں گا اور خدا کا حکم بجا لاؤں گا۔ آدم نے جب یہ ماجرا سنا، واسطے تشفی خاطر دونوں بیٹوں کے انصاف کر کے فرمایا، دونوں بھائی کو مینا پر 2 قربانیاں کر کے رکھ دو، جس کی قربانی خدا کے درگاہ میں قبول ہوگی اس کی جوری بی اقلیمہ ہوگی۔ پس دونوں نے بیٹوں نے حسب حکم باپ کے کئی بکریاں لاغر ذبح کر کے کوہ مینا پر رکھ دی۔ بمصداق آیت کے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ تحقیق احوال آدم کے 2 بیٹوں کا جب نیاز کی، دونوں نے کچھ نیاز پھر قبول ہوئی ایک سے اور نہ قبول ہوئی دوسرے سے، غرض دونوں بھائیوں نے قربانی کوہ مینا پر رکھ کر دعا مانگی، یا الہی قربانی ہماری قبول کرو۔ بس آتش بے دو مثال سمیت رکھ کے آ کر قربانی حابیل کی جلا گئی اور قربانی قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے بولا، قال لأقتلنک۔ قابیل نے حابیل کو کہا، میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔ قربانی تیری قبول ہوئی۔ حابیل نے کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ حابیل بولا، اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے پرہیزگاروں کی۔ اگر تو ہاتھ چلاوے گا مجھ پر مارنے کو، میں ہاتھ نہ چلاؤں گا تجھ پر مارنے کو۔ میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو صاحب ہے سارے جہاں کا۔ اب وہ کوہ مینا حاجیوں کا محل مناجات ہے، قربانی اب تک اسی جگہ میں ہوتی ہے۔ حاصل کلام، قابیل و حابیل دونوں بھائی کوہ مینا پر قربانی دے کر باپ کے پاس آئے۔ آدم نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اقلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی، تجھ پر حرام۔ قابیل اس بات کو سن کر اس کو مار ڈالنے کی تدبیر میں رہا اور وقت فرصت کو نگاہ رکھتا تھا کیونکہ اس کو دفع کرے۔ اس زمانے میں کسی نے کسی کی خون ریزی نہیں کی تھی مگر قابیل نے حابیل کو ناحق مارا تھا۔ ایک روز قابیل نے حابیل کو کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا، اس واسطے کہ تیرے فرزند سب کہیں گے کہ قربانی ہمارے باپ کی قبول ہے، تمہارے باپ کی نہیں۔ حابیل نے کہا، اے بھائی، اس میں میری کیا تقصیر ہے؟ خدا عادل ہے۔ اچھا، اگر تو مجھے مارے گا میں تجھ کو نہیں ماروں گا، حق برادری کا بجا لاؤں گا، مگر تو روز محشر عند اللہ ماخوذ اور مستوجب دوزخ ہوگا اور میں خلاصی پاؤں گا۔ وہ اس بات کو سنتے ہی اور بھی اس کا دشمن جانی ہوا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت آدم حج کو گئے۔ قضاء الہی سے ایک روز قابیل نے حابیل کے بکری خانے کے پاس کے منگل کا دن تھا، جا کر دیکھا کہ حابیل اس میں سوتا ہے۔ اس میں متردد ہوا کہ اس کو کس طرح سے مار ڈالوں۔ قضاء الہی سے گریز نہ تھا۔ اس میں شیطان ملعون نے بصورت ایک شخص کے ایک سانپ ہاتھ میں لے کر قابیل کے سامنے آ کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر سانپ مارا۔ سانپ مر گیا اور وہاں سے غائب ہوا۔ تب قابیل نے ابلیس لعین سے تعلیم پا کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر حابیل کے سر پر مارا۔ حابیل مر گیا اور وہ مردود خدا کی درگاہ میں عاصی و کافر ہوا۔ بعد گد اس پر آ گرے۔ قابیل متردد ہوا کہ اس کو کیا کیا چاہیے۔ آخر میں لاش کو کاندھے پر لے کر گرد و عالم کے پھرنے لگا۔ جس زمین میں لہو اس کا گرا وہ زمین شور ہو گئی۔ بس خدا تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ اپنے دوست کو نصیحت کرے، تب کوے کو بھیجا، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ ترجمہ، پھر بھیجا اللہ نے ایک کوّا قرید تا زمین کو کہ اس کو دکھا دے کہ کس طرح چھپاتا ہے عیب اپنے بھائی کا۔ خلاصہ یہ ہے کہ 2 کوے حق تعالیٰ نے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ بعد اپنے چنگل اور منقار سے زمین کو کھود کر خبر کے مثال بنا کر اس میں اس کوے کو گاڑ کر چلا گیا۔ پس قابیل نے کہا، قول تعالیٰ، قال یا ویلتی اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی فاصبح من النادمین۔
قابل بولا اے خرابی مجھ سے اتنا نہ ہو سکے کہ ہوں برابر اس کوے کے کہ میں چھپاؤں عیب اپنے بھائی کا۔ پھر لگا پچھتانے، اس سے پہلے کہ کوئی انسان مرا نہ تھا جس سے معلوم ہوتا کہ مردے کے بدن کو کیا کرنا چاہیے۔ قابل حابل کو مار کر ڈرا کہ اس کا بدن پڑا رہے گا تو لوگ دیکھ کر مجھ کو پکڑیں گے، تب اس کو مانند پشتارے کے باندھ کر کئی روز لیے پھرا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، اس نے اس کو دکھا کر زمین کوریدی، اس سے سمجھا کہ اس کے بدن کو دفن کرنا چاہیے، اور دوسری نقل یوں ہے کہ ایک کوے نے زمین کورید کر دوسرے کوے کے مردے کو دفن کیا۔ اس نے دفن کرنے کا طور سیکھا اور بھائی کی خیر خواہی دوسرے کے حق میں بھی دیکھی۔ تب وہ اپنی حمالی سے پشیمان ہوا۔ اس نے کوے کا حال دیکھ کر گور کھودی اور حابیل کو دفن کیا۔ بعد قصد وطن کا کیا۔ اسی وقت جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے زمین قابل کو داب لے۔ تب حکم الہی سے زمین نے اس کو زانوں تک دبا لیا۔ جب قابل نے رو بسوئے آسمان کیا اور کہا، خدایا ابلیس بھی تیرے درگاہ میں موجود ہے، اس کو بھی زمین میں داب لیتی۔ آواز آئی، اے ملعون، ابلیس نے اپنے بھائی کی خون ریزی نہ کی تھی؟ وہ پھر بولا، خدایا میرا باپ بھی گندم کھا کے عاصی ہوا تھا، اس کو بھی زمین میں گاڑ دیتے۔ پھر جناب باری سے اس پر عتاب ہوا، اے مردود، تیرے باپ نے خطا صلہ رحمی کب کیا تھا جیسا تو نے کیا؟ پھر قابل کو سینے تک زمین نے دبا لیا۔ تب اس نے کہا، یا رب، قسم ہے تیری کہ میں نے اپنے باپ سے سنا کہ میری توبہ اس کلمے کی برکت سے قبول ہوئی ہے، اس کلمے کی برکت سے قبول ہوئی جو میں نے عرش پر لکھا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کی برکت سے گناہ میرے بخش دے۔ پھر ندا آئی، اے زمین، اس کو چھوڑ دے۔ تب اس نے چھوڑ دیا۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو سوار کی صورت میں قابل کے پاس بھیجا۔ اس نے اس کو نیزے سے مارا، پھر اللہ جل جلالہ نے اس کو زندہ کیا، پھر مارا، پھر زندہ کیا۔ اسی طرح حال اس کا قیامت تک رہے گا۔ جب مکے سے آدم تشریف لائے، حابیل کو بہت تلاش کیا، نہ پایا۔ بعد لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا کہ چند روز سے معلوم نہیں کہاں گیا۔ آخر آدم نے ان کے لیے کھانا پینا سونا سب ترک کیا اور شب و روز ان کی فکر و غم میں رہتے۔ ایک روز صبح کو خواب میں دیکھا کہ حابیل الغیاث الغیاث، اے پدر، پکارتا ہے۔ آدم نیند سے چونک اٹھے اور زار زار رونے لگے۔ اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے اور کہنے لگے، حابیل کو قابل نے مار ڈالا اور فلاں زمین میں گاڑ دیا ہے۔ یہ سنتے ہی آدم اور وہ بہت سا روئے اور جبرائیل سے کہنے لگے، ہم اس کی خبر دیکھنا چاہتے ہیں۔ قابل سے ہم بہت بیزار ہیں۔ جبرائیل نے کہا کہ تم مت گریہ کرو، خدا تعالیٰ بھی اس سے بیزار ہے۔ تب جبرائیل نے ان کو اس کی خبر پر لے گئے۔ آدم نے دیکھا اور بولے، اگر قابل حابیل کو مارتا تو خون اس کا یہاں گرتا۔ جبرائیل نے فرمایا، لہو اس کا زمین نے کھینچ لیا ہے۔ آدم نے کہا، لعنت خدا کی ہے اس زمین پر کہ خون میرے فرزند کا پی گئی۔ تب زمین نے خون اس کا اگل دیا۔ جب دیکھ کر آدم و حوا نے خبر اس کی کھود کر اسے نکالا، دیکھا تو مغز اس کا نکل پڑا ہے، خون سے تر بتر اور آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اور بھی دونوں بہت سا روئے اور ان کے رونے سے آسمان کے فرشتے بھی سب روئے۔ آخر آدم حابیل کی لاش کو تابوت میں کر کے اپنے مکان پر لائے، اور روایت کی ہے کہ ابن عباس نے کہ آدم نے 40 روز تک اس تابوت کو گرد عالم کے پھرایا۔ پھر جس موضع میں وہ جاتے، وہ موضع ظلم دیکھ کر ماتم کرتا، اور ہوش و طیور پرندے بھی اس حال پر گریہ کرتے اور کہتے کہ بھاگا چاہیے آدمی سے ذات سے کہ وہ بے وفا ظالم اپنے بھائی کو مار ڈالتے ہیں۔ بعد اس کے آدم نے حابیل کو اپنے مکان پر لا کر دفن کیا، اور اس وقت ان کے فرزند کل 120 تھے، اور اس وقت بغیر حابیل کے کوئی نہیں ہوا تھا۔ سب بیٹوں نے اپنے پاس آ کر عرض کی، ہم کچھ روپیے پیسے چاہتے ہیں، اس سے کمائیں اور سوداگری کر کے کھائیں۔ تر جبرائیل نے ایک مٹھی سونا اور ایک مٹھی چاندی لا دی۔ آدم نے فرمایا، اس قدر چاندی سونے سے ہمارے فرزندوں کا کیا ہوگا کہ وہ اس سے تجارت کر کے کھائیں؟ پس غیب سے آواز آئی کہ سونے چاندی کو پہاڑوں میں ڈال دے تاکہ وہاں سے تھوڑا تھوڑا نکال کر بقدر حال اپنے تجارت کر کے کھائیں تو قیامت تک کم نہ ہوگا۔ پس بعد 1000 سال کے آدم بیمار ہوئے اور کھانے کے لیے اقسام میووں کی بیٹوں پر فرمائش کی۔ سب بیٹے میوے کے لیے گئے، مگر شیش علیہ السلام تیمارداری میں باپ کی حاضر رہی۔ جب انہوں نے آنے میں تاخیر ہوئی، شیش کو آدم نے فرمایا، تو اس پہاڑ میں جا کر دعا مانگ تو حق تعالیٰ دعا کی برکت سے میرے لیے میوے بھیجے گا۔ شیش نے کہا، اے میرے والد بزرگ، حضور
حضور کے دعا مانگنے سے حق تعالیٰ اپنے رحم سے بے شک بھیجے گا اور آپ کی دعا اللہ کی درگاہ میں مقبول ہے۔ آدم نے فرمایا کہ میں خدا کی درگاہ میں شرمندہ ہوں، باعث گندم کیا اور تم بے باک ہو۔ تب انہوں نے حسب الحکم بات کے وہاں جا کر دعا مانگی۔ دیکھا کہ جبرائیل میں طبق زرین طرح طرح کے میوے جیسا کہ بہی و انار، سیب، نارنج، ترنج و لیمو اور طب، انگور و انجیر، خربوز وغیرہ اس میں رکھ کر دوسرا طبق زر سرخ کا اس پر ڈھانک کر ایک حور کے سر پر رکھ کر لائے۔ حور اپنے چہرے سے نقاب کھول کر سامنے حاضر ہوئی۔ آدم نے جبرائیل سے پوچھا، یہ حور کس کے لیے ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ حق تعالیٰ نے اس حور کو بہشت سے شیش علیہ السلام کی زوجیت کو بھیجا ہے، کیونکہ سب فرزند تمہارے سوائے اس کے جفت پیدا ہوئے ہیں۔ بعضوں نے روایت کی کہ وہ حور بہشت میں چلی گئی، ان کے لیے قیامت تک بہشت میں رہے گی۔ اور مصنف اس کتاب کا لکھتا ہے کہ آدم نے اس حور کی شادی شیش سے کر دی اور اس حور کی عربی زبان تھی۔ آدم نے اس حور کی شادی شیش علیہ السلام سے کر دیا اور اس حور کی عربی زبان تھی۔ جو فرزند اس سے پیدا ہوتا وہ عربی بولتا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نسل سے ہیں۔ پس آدم نے اس میوے سے کچھ آپ کھایا اور کچھ بیٹوں کو دیا۔ جس نے اس میوے کو کھایا فاضل تر اور دانا و بینا ہوا۔ تب آدم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اب قریب ہے کہ میں دنیا سے کوچ کروں، شیش قائم مقام میرا رہے گا، تم تابعداری اس کی کیجیے اور اس پر ایمان لائیو۔ جب انہوں نے حضور میں اقرار کیا، بعد اس کی حضرت نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ بیٹے سب باپ کی مفارقت میں بہت روئے، نماز جنازے کا پڑھ کر دفن کیا۔ 2 سال باپ کی قبر پر حاضر رہے، بعد متفرق ہو کر اپنے اپنے گھر گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد شیش علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔